ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہو ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات اتنی نہیں ہے، ہماری جرأت اتنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت، اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے، اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں، سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے، آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے، اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹہرے کے اندر لے کر آنا چاہیے۔ اور میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں جناب والا، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آج بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا ولاگ نہایت ہی ضروری ہے۔ جو سپریم کورٹ میں قائدیانیوں اور مرزائیوں سے متعلق کیس کی سماعت تھی، اور اس دوران جسٹس قاضی فائز صاحب نے کچھ ریمارکس دیے، کچھ فیصلہ دیا، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک غصے کی لہر دوڑ رہی ہے اور بڑی ایک ہلچل مچ چکی ہے۔ آج حامد رضا صاحب نے قومی اسمبلی میں دھواں تقریر کی اور تمام ان مسلمانوں کی آواز بنے، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے کچھ نہیں، ہماری جان، مال، عزت، یہ اسمبلیاں، یہ سیٹیں سب اللہ اور اس کے رسول پر قربان۔ آئیں پہلے یہ حامد رضا صاحب کا جو آج دھواں خطاب تھا قومی اسمبلی میں، پہلے یہ سنتے ہیں، پھر اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سلیم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جناب اسپیکر، آج آپ کے توسط سے میں یہاں پر کوئی پارٹیزم کی بات نہیں کروں گا۔ ختم نبوت اتنا ہی میرے ایمان کا حصہ ہے جتنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جتنا آج اس ایوان میں موجود ہر صاحب ایمان مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ آئین پاکستان کے اندر واضح طور پر یہ چیز درج ہے کہ جو مرزئی احمدیز ہیں وہ کسی بھی جگہ پر ہم ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ان کی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اور وہ کسی بھی جگہ پر ایسا فعل سرزد نہیں کر سکتے جو شعائر اسلام سے شامل ہو۔ جناب والا، یہ ایک کیس ہوا، اس وقت میرے سے پہلے چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ تھے مولانا غلام محمد سیالوی، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کووڈ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جگہ کے اوپر قرآن پاک تحریف شدہ صورت کے اندر اور تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ پرنٹ اور پبلش ہو رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا پنجاب قرآن بورڈ ایکٹ، جو نان مسلمز ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، اس فیصلہ کے اوپر وہ میٹیریل بھی وہاں سے ضبط کیا گیا، اس کے بعد پراپر ایف آئی آر 295C کی لانچ ہوئی، سیشن کورٹ میں یہ مبارک ثانی کا کیس گیا، وہاں سے اس کی ضمانت جو ہے وہ رد ہوئی، اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس گیا اور اس کی ضمانت وہاں سے رد ہوئی، اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس آیا، پہلے اس کی ضمانت الاؤ کی گئی اور ریویو پٹیشن کے اندر یہ وہاں پر بات کی گئی جو کہ پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، جو ہمارے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ہماری سیٹیں، ہماری عزتیں، ہماری جان، مال، ہماری سیاسی وابستگیاں، یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے۔ جناب والا، وہاں پر یہ بات کی گئی کہ وہ اپنی بلڈنگ کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی سے کہ جناب والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا، کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ہم کیا ایک فرقہ اگر پاکستان میں پیدا ہو اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ضامن نہیں ہے. 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ضامن نہیں ہے یا اس کو تحفظ نہیں دیتی، بلکہ 295C 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے ہر ایک کی اسی طرح حرمت کی حفاظت کرتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کی جاتی ہے. اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ نبی کی حرمت کی جو بات ہے، ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہو ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات اتنی نہیں ہے، ہماری جرت اتنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت، اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے. ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں. اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے. یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھیں، 3 بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک عمارت کی 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں. میں یہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے، اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں، سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے، آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے، اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹہرے کے اندر لے کر آنا چاہیے. اور میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں. جناب والا، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے اسپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور اربوں مسلمان پوری دنیا میں، ان کے جذبات جو مجروح ہوئے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی، آپ کی آخرت بھی، آپ فخر بھی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا. آپ کی یہ رولنگ. بہت شکریہ جی، تھینک یو. جی صاحبزادہ صاحب اس ایشو کے اوپر تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی توقیر، اور یہ ہم سب اپنے دل و جان سے یہ چیز چاہتے ہیں. تو میں لاء منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ جی وہ اس کے اوپر ذرا بات کیجیے، اور جو جذبات ہیں ہمارے یہاں ممبران کے، یہ بھی، یہ دونوں سائڈ کے ممبران کے، یہ بھی پہنچائے جائیں. جی مائک کھولیں. کا دیا، اور صاحبزادہ صاحب نے جو بات کی، میرے خیال میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جی. یہ آپ نے سنا حامد رضا صاحب کی دھواندار تقریر جو قومی اسمبلی میں تقریر کی، اور انہوں نے اسپیکر اسد کیسر صاحب سے بھی درخواست کی کہ آپ بھی مسلمان ہیں. ہر شخص، یہ ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا آپ کوئی کردار ادا کریں. تو دیکھیں جی، میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو اس نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا، یار انہوں نے کہا کہ آپ اپنی 4 دیواری کی یا اپنی بلڈنگ کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے پاکستان میں یہ سب کچھ نہیں چل سکتا. ہم تمام مسلمان سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس پر نظر ثانی کریں، اس فیصلے کو تبدیل کریں. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہمارے جذبات کا معاملہ ہے، ہمارے اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. جہاں پہ دین اور اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ سب کچھ قربان، سب چیزوں کو، تمام یہ عہدوں کو، تمام یہ سیٹوں کو، تمام یہ وزارتوں کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. جہاں پر ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، ہمارے دین کی بات آئے گی. تو آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، تمام مسلمانوں کو، کروڑوں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے آپ کے اس فیصلے سے، آپ کے اس ریمارک سے. جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ہوش کے ناخن لیں. آپ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس پر نظر ثانی کریں، اس فیصلے کو تبدیل کریں. کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ
ہمارے دین کی بے حرمتی کرنا، ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی بے حرمتی کرنا یا توہین کرنا، ہم اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتے. یہ ہمارا ایمان کیسا ہے، لہٰذا ہوش کے نہ لیں. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.